بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغسل و حکم الجنوبی، کہ غسل کا بیان، غسل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں اور کن کن چیزوں پہ غسل ہوتا ہے، کب نہیں کرنا ہوتا وغیرہ وغیرہ، اور جو ناپاک آدمی ہے اس کے بارے میں بیان، جنبی آدمی کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی جب منی وغیرہ نکلے تو وضو اپنا غسل لازمی ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا کہ جب بعد میں دوسرا حکم آ گیا وہ نیچے ہے، اس میں یہ تھا کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے جب تک اس کی منی نہ نکلے تب تک غسل واجب نہیں ہوتا تھا، جبکہ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعابها الاربعہ، جو کوئی آدمی چار شاخوں کے درمیان آئے یعنی بیوی کے پاس جائے، ثم جاہدہا، پھر کوشش ہی کر لے بس، یعنی دخول ہو گیا، فقط واجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، اور مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں چاہے منی نہ بھی نکلے، انزال نہ بھی ہو، غسل پھر بھی واجب ہو گیا، یعنی جو بندہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اس نے شرمگاہ کے اندر اپنی شرمگاہ داخل کر دی تو اس بندے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المرأتی، اس کے متعلق پھر اس عورت کے متعلق المراتی، پھر اس عورت کے متعلق فرمایا ترافی منامہا، جو دیکھتی ہے خواب کے اندر ما یر الرجل، جیسے آدمی دیکھتا ہے، کالا آپ نے فرمایا تغتسل، وہ بھی غسل کری، یعنی عورت کو بھی اگر احتلام ہو جائے، مطلب اس کی بھی وہ ڈسچارجنگ وغیرہ ہو جائے تو اس عورت کو بھی پھر غسل جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ذرا مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ام المومنین ہیں، حضور کی وائف ہیں، پوچھتی ہیں وحل یکون ھذا، کہ اللہ کے نبی ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نام ہاں، فمن این یکون شبہ، تو پھر مشابہت کیسے ہوتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی عورت کو بھی جو ہے یہ انزال ہوتا ہے، عورت کی بھی منی وغیرہ جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یغتسل من اربع، چار باتوں کے بعد آپ غسل فرمایا کرتے تھے، من الجنابتی، جنابت کے بعد، یعنی کہ مباشرت کے بعد، ان چیزوں کے بعد غسل کرنا چاہیے، یعنی جب منی خارج ہو جائے تو بندے کو غسل کرنا پڑے گا، بیوی کے پاس جائے بندے کو غسل کرنا پڑے گا، اور یوم الجمعہ تھی، جمعہ کے دن بھی آپ غسل کیا کرتے تھے، من الحجامہ، سینگی لگوانے کے بعد، یعنی حجامہ پچھنا یا کپنگ تھراپی جسے کہتے ہیں وہ لگوانے کے بعد بھی آپ غسل فرماتے تھے، وغسل المیت، اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی آپ غسل کیا کرتے تھے۔ لیکن میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے غسل کرنا ضروری فرض نہیں ہے، فرض ان میں سے صرف جو ہے جنابت کا والا غسل ہے، باقی یہ سنت ہے، مسنون ہے، کر لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کیے جائیں تو گناہ نہیں ہے لیکن کر لینے افضل ہیں، بلکہ کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قصہ سے ثمامہ بن اسال، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کے بارے میں فرماتے ہیں عندما اسلم وامرہ النبی ان یغتسل، کہ جب وہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جاؤ بھئی اب غسل کرو، غسل کر کے آؤ پھر کلمہ پڑھیں گے، یعنی کلمہ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے مسلمان ہونے سے پہلے غسل کرنا ہے، یہ فرض ہے، لازمی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے تو اس کو کہیں کہ بھائی پہلے تو غسل کر کے آ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا یہ واجب ہے ہر احتلام والے پر، ہر بالغ پر، لیکن یہاں پہ واجب جو ہے یہ الاستحباب کے معنی میں ہے، یعنی مستحب ہونے کے جو ہے معنی کے اندر آتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نہیں کیا اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ جو ہے یہ مطلب کہ فرض والے ضمن میں نہیں آ رہا، یہاں پہ الاستحباب مطلب ہے، یعنی کہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا عمل ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے، بہتر چاہیے کہ کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی بندہ سفر میں ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اور مسئلہ بن گیا، ٹائم ہی نہیں ہے کہ جمعہ شروع ہونے والا، وہ اب غسل کرے گا تو وہ تو گزر جائے گا، جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے گا، خطبہ شروع ہو جائے گا، اسے ثواب رہ جائے گا، تو پھر وہ چلو چھوڑ لے، باقی ورنہ جو ہے جمعے کی تیاری کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ حضرت سامورہ بن جندب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ، جس نے جمعہ کے دن جو ہے وضو کیا، فبہا، ٹھیک ہے، ونعمت، اچھا ہے، ومن اغتسل، جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل کرنا جو ہے افضل بات ہے، یعنی یہ جو اوپر روایت گزری ہے وہ استحباب کے معنی میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن، قرآن پڑھا کرتے تھے، معلم یکن جنوباً، جب تک کہ آپ حالت جنابت میں نہ آ جاتے، یعنی حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ ہر حالت میں آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جو جنبی آدمی ہو، یعنی امت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو جنبی آدمی ہو یا مباشرت کر کے فارغ ہوا ہو تو وہ قرآن کریم نہ پڑھے بلکہ غسل کرے، اس کے بعد پڑھ سکتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی اہلیہ کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ ارادہ کرے کہ میں نے دوبارہ آنا، یعنی ایک دفعہ مباشرت کر لی ہے، ابھی غسل نہیں کیا تھا، اس کا پھر جو ہے ارادہ بن گیا، موڈ بن گیا، وہ پھر آنا چاہتا ہے، فلیتوضا بینہما وضوء، تو وہ ان دونوں دفعہ آنے کے درمیان وضو کر لے۔ یہ کیوں؟ اس سے ہوگا کیا؟ زاد الحاکم، حاکم کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعُود، یہ اس کو دوبارہ آنے کے لیے تھوڑی سی طاقت و چستی فراہم کر دے گا، بندہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گا وضو کرنے سے۔ للاربعاتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان 4 اماموں نے اس کو روایت کیا ہے، یہ ہم شروع میں مقدمہ کے اندر آ چکا ہے کہ کون سے 4 امام اس سے مراد ہوں گے۔ قالت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام، آپ سو جایا کرتے تھے، وہو جنوب، اس حالت میں کہ آپ پہ غسل واجب ہوتا تھا، من غیر ان یمس الماء، آپ نے پانی کو ہاتھ میں نہیں لگایا ہوتا تھا، یعنی کہ مطلب اگر غسل واجب ہو تب بھی انسان اگر سو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بندہ سو سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن افضل بات یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وقت ملے وہ غسل کر لے۔ اب حضور کی عادت تو یہ تھی، حضور کتنی بھی دیر سو جاتے ہوں گے، آپ تو آدھی رات تک تہجد پڑھا کرتے تھے، بلکہ رات کا اکثر حصہ آپ کا تہجد میں گزرتا تھا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے تو لوگ سو کے 12 بجے اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی دیر بعد جب آپ کا جسم وارم اپ ہو چکا ہے، نارمل ہو چکا ہے، وارم اپ ہونے کے بعد نارمل جب ہو جائے، خون کا دباؤ جو ہے پورے جسم کو سرکولیشن ٹھیک ہو جائے، تو اس کے بعد غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے لیے جس نے رات کو تہجد پڑھنی ہو، یا جس کو پتہ ہو کہ بھائی میں صبح فجر پڑھتا ہوں، اٹھ کے میں اٹھ جاؤں گا، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤں گا، غسل کر لوں گا، تو چلو وہ بندہ تو جو ہے صبح کو غسل کر لے۔ ادروائز اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ میں ہوں ستا، پتہ نہیں کدو اٹھنا ہے، تو وہ بندہ پھر غسل کر کے سوئے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اذا اغتسل من الجنابۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنابت کا غسل کیا کرتے تھے، یبدأ، آپ شروع کرتے تھے، فیغسل یدہ، آپ اپنے، یہ یہاں پہ غسل کرنے کا جو ہے طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر بائیں ہاتھ پہ، دائیں سے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے تھے پانی، فیغسل فرجہ، آپ اپنی شرمگاہ کو صاف کیا کرتے تھے، دھویا کرتے تھے، ثم یتوضا، پھر پورا وضو کرتے تھے، ثم یاخذ الماء، پھر پانی لیتے ہیں، فیدخل اصابعہ فی صول الشعر، آپ اپنے سر کی جو بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر ایسے ایسے پانی ڈال کے ایسے ایسے کرتے تھے، ہاتھوں کو ہلاتے، ثم حفن علی رأسہ ثلاثة حفنات، پھر آپ اپنے سر پہ 3 چلو پانی کے ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ اپنے پورے جسم پہ پانی بہاتے، ثم غسل رجلہ، پھر آپ اپنے دونوں پیروں کو جو ہے دھو لیا کرتے تھے۔ اب یہ میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو جا کے اپنے ہاتھ وغیرہ دھونے چاہیے، اس کے بعد جو شرمگاہ پہ یا جہاں کہیں بھی منی وغیرہ کے جو لگا ہوا ہو، علائش لگی ہو، اس کو صاف کرنا چاہیے، دھونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہاتھ وغیرہ دھو کے پورا وضو کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں کہ آپ وضو مکمل کر لیں، پیر بھی ساتھ دھو لیں، یا دوسرا طریقہ یہ جو یہاں بھی اس حدیث میں بیان ہوا کہ دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ یہاں پر جو روایت آتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ پورا وضو کرے لیکن صرف پیر نہ دھوئے، یعنی مسح کرنے تک وضو کرے، اس کے بعد ایسے چلو بھرے پانی کا سر پہ ڈالے اور ایسے ایسے کر کے بالوں کی جڑوں میں پانی کو پہنچائے، 3 دفعہ یہ کرے، اس کے بعد پورے جسم پہ 3 دفعہ پانی بہائے، اور جب غسل سے فارغ ہو جائے تو پیر دھو لے۔ اگر پیر اس نے پہلے دھو لیے ہوں تو پھر دوبارہ پیر دھونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حدیث میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ثم افرغا، کہ آپ نے جو ہے بہایا پانی کو، علی فرجہ، ہی اپنی شرمگاہ پر، وغسلہ بشمالہ، اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا، ثم ضرب بہ الارض، پھر زمین پہ ہاتھ کو مارا تاکہ مٹی وغیرہ لگ جائے ہیں، اور پھر ایک روایت کے اندر فمسحھا بالتراب، آپ نے مٹی سے اس کو ملا، اپنے ہاتھ کو ملا، وآخرہ، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ثم آتیتہ بالمندیل، میں آپ کے بعد رومال یا تولیہ لے کر ہی، فردہ، آپ نے منع کر دیا کہ بھائی میں نے تولیہ آپ نہیں لینا، وفیہ، اور اسی روایت کے اندر وجعل ینکث الماء بیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ جو ہے پانی ڈالتے تھے، یعنی کہ پانی سے پھر ہاتھ کو اچھی طرح دھونا چاہیے جس ہاتھ سے صفائی کی ہو۔ آج کل تو صابن وغیرہ ہے، صابن سے ہاتھ دھو لینا یہ بہتر ہے۔ پھر ام سلمہ تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قلت، میں نے پوچھا اللہ کے نبی، انی امرأۃ، میں جو عورت ہوں، میں ایسی عورت ہوں، اشد شعر راسی، میرے سر کے بال بڑے بھاری، بڑے سخت بال ہیں، فانکثوہ،
लिग़ुस्ल जनाबती, क्या मैं खोलूँ या बंद रखूँ इनको जनाबत के लिए है, मतलब जो फ़ी रिवायत के हैं वलहैज़ती, ये हैज़ के बाद यानी गुस्ल करना है या जनाबत के बाद जो गुस्ल है मुबाशरत के बाद के गुस्ल के लिए क्या मैं अपने बालों को खोला करूँ या बाल बंद रहने दूँ, यानी मेरे लिए बाल बंद रख के गुस्ल करना दुरुस्त है भी या नहीं। कल आपने फरमाया ला, नहीं तेरे लिए खोलना ज़रूरी नहीं है, इन्नमा यकफ़ी की तेरे लिए काफ़ी यही है अन तहसी कि तू पहुँचाए जड़ों में अला रासी का अपने सर की सलासत हसियातिन 3 चिल्लू जो है पहुँचाए, अला रासी का अपने सर में सलासत हसियात 3 चिल्लू, यानी कि बाल को अच्छी तरह बांध ले। औरत ऐसी जिसके बाल सख्त हों, बड़े हों, भारी हों, जो एक दफ़ा धुल जाए बाद में सूखने में ना आते हों, या कोई और मसला मसाइल हो, तो उसको चाहिए कि वो मतलब अपने बालों को पीछे बांध ले और पानी जो है उसके अच्छी तरह बालों की जड़ों में पहुंचना चाहिए। मकसद ये है कि पानी जो है बालों की जड़ों में पहुंच जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला उहिल्लुल मस्जिद लिहाइज़िन वला जुनुब, कि मैं हलाल नहीं करता मस्जिद को किसी जुम्बी आदमी के लिए या किसी हैज़ वाली औरत के लिए, यानी अगर किसी औरत को मेंसेस वगैरह आए हों या कोई औरत जो है जिसको मतलब या मर्द या औरत जिसको जनाबत हो और गुस्ल वाजिब उस पर हो चुका हो, तो उसको चाहिए कि वह मस्जिद के अंदर दाखिल ना हो। लेकिन अगर किसी का रास्ता ही मस्जिद से गुजर के आता हो, पीछे हुजरा शरीफ हो कारी साहब का, तो उनको चाहिए कि वो गुस्ल करके फिर हुजरे में बैठें। अगर वैसी कोई चीज़ लेने के लिए जाना है तो चलो फिर तो मजबूरी है, जा सकता है, लेकिन अगर बैठना है मस्जिद के अंदर, क़याम में मस्जिद में रुकना है, तो फिर गुस्ल जो है वाजिब और ज़रूरी है। बल्कि बेहतर यही है कि अगर किसी का हुजरा भी अंदर है फिर भी वो भाई वो गुस्ल करे, वो क्यों ऐसे फिर रहा है, उसको चाहिए कि वो गुस्ल करके फिरे। हज़रत आयशा से ही रिवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, फरमाती हैं कुन तो तसिलु आना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वाहिद, कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। तख्तलिफ़ु अयदीना फ़ीही मिनल जनाबा, और हम मतलब कि मुबाशरत वाला गुस्ल होता था जनाबत वाला, लेकिन और हमारे हाथ भी आपस में टकरा जाया करते थे, यानी मियाँ और बीवी जो है इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, पर्दा हो या ना हो वो उनका अपना मसला है, क्योंकि वो मियाँ बीवी जो हैं वो तो खुद एक दूसरे के लिए पर्दा हैं, तो मतलब पर्दा लगा के या जैसे भी हो वो आपस में गुस्ल इकट्ठे कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना तहता कुल्ली शारतिन जनाबा, कि हर बाल के नीचे जो है जनाबत होती है। वग़्सिलु शारा, अपने बालों को अच्छी तरह धोया को, व अनकुल बाशरा, और जिल्द तक भी पानी पहुँचाया करो। रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन बिलमाना जो है ये रिवायत सही है। तो ये था गुस्ल के बारे में बयान। अब इससे आगे आ रहा है तयम्मुम का बयान।